کورٹ نے لینینسی دکھائی ہے، کنسیڈر کیا ہے اس چیز کو کہ عمران احمد خان نیازی بانی پی ٹی آئی وہ عمر رسیدہ ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک خاتون ہیں، تو یہاں پر لیسر پنشمنٹ کا انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ یہاں پر گرانٹ کی ہے۔ یہ ذرا ہمارے لیے اس کو ذرا سادہ آسان کیجیے گا لیگل لینگویج میں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کیوں کیا گیا یہ؟ دیکھیں، یہ ہماری جورسپروڈنس کا حصہ ہے کہ اگر سزا ثابت ہو جائے، یہ پتہ لگ جائے ایک بندے نے کرپشن بھی کی ہے یا وہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، لیکن اگر اس کی عمر بہت زیادہ ہے، 70+ ہے، تو ان کے وکیل ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی سزا کو تھوڑا کم کیا جائے، لیسر، اس کو ہم لیگل ٹرمز میں کہتے ہیں میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز۔ تو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کے اوپر انہوں نے سزا کو ریلیٹیولی کم کیا، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جرم ثابت نہیں ہوا۔ جرم ثابت ہو گیا۔ اس پوائنٹ کے اوپر جو پروسیکیوشن ہے نارملی وہ بھی اپیل فائل کرتی ہے کہ دس واز ناٹ اے کیس آف میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز، یہ سزا اس کو بڑھانی چاہیے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، اس میں کوئی آؤٹ آف دی آرڈنری مجھے چیز نہیں لگی۔ انفیکٹ دس گوز آن ٹو شو کہ جو ٹرائل ہوئی ہے وہ انتہائی فیئر ہوئی ہے، جہاں پر جج صاحب کو لگا کہ کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ سزا کم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے پورا اس کو بینیفٹ دیا ہے ایکیوزڈ کو۔ لیکن اس کیس کے لیے جی ایز اے لائر ایک سب سے امپورٹنٹ بات میرے لیے یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کے اوفینسز میں تمام بڑے بندے بچ جاتے تھے اور کبھی کوئی چھوٹا بندہ ہوتا تھا، کوئی پٹواری ہوتا تھا، وہ پکڑا جاتا تھا۔ سو جب تک آپ سینئر لیول پوزیشنز پہ وزیر اعظم کو، منسٹرز کو، اس لیول پہ بندوں کو جو کرپشن کرتے ہیں سزا نہیں دیں گے تو ملک کے اندر رول آف لا قائم نہیں ہو سکتا۔ So this is a very good start in the jurisprudence، جہاں پر ایک سیشن ججز نے بھی، نیچے ماتحت عدالت نے بھی بڑے بندوں کو سزا دینا شروع کیا، which will create as a deterrent۔ آج جو پٹواری بیٹھا ہوئے قصور کے اندر جمع بندی بنا رہے لوگوں سے پیسے لے کے، وہ بھی 10 دفعہ سوچے گا کہ میں یہ کام کروں گا اور اگر پکڑا گیا تو مجھے بھی کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ سو دس از اے گڈ پریسیڈنٹ۔ اس کو ہمیں پارٹی لائنز کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹ بیکاز میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو میں کہوں جی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، فیصلہ پڑھے بغیر، اس کا ایویڈنس دیکھے بغیر۔ اب آپ یہ کیس پورا دیکھیں کہ یہ ٹرائل 1.5-2 سال کے اوپر چلی، ہر ایکیوز کو اپنی مرضی کا وکیل لانے کا حق ملا، اپنی مرضی کے وٹنسز لانے کا حق ملا، اور پروسیکیوشن نے نمبر آف وٹنسز ثابت کیے، اور جج صاحب نے کہا کہ یہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کیس ثابت ہو گیا ہے۔ اگر ذرا سا بھی شیڈو آف ڈاؤٹ اس میں رہ جاتا تو ہمیں کوئٹل کر دیتے۔ تو اتنا کلیئر ایویڈنس آنے کے بعد، جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، یہی المیہ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا کہ اگر ہمارے لیڈران کوئی اوفینس بھی کر دیں، گناہ بھی کر دیں، تو ہم آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتے رہتے ہیں، جس کو کلٹ فالوئنگ کہتے ہیں۔ جب تک یہ معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے، پارٹی میں جمہوریت نہیں آئے گی، تو ملک آگے نہیں جا سکتا، ڈیموکریسی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سو میرے حساب سے اگر میں آج پی ٹی آئی کا ایک ممبر ہوتا تو میں بھی اس فیصلے کو سپورٹ کرتا، ود ان پارٹی ڈیموکریسی لاتا، ود ان پارٹی ایک نئی لیڈرشپ کو ابھرنے دیتا، اور بلا وجہ کہ صرف میں ایک پارٹی کا حصہ ہوں تو میں اس فیصلے پہ تنقید نہ کرتا۔ جی بالکل، اب ان کو ایک اپنا اپیل کرنے کا جو بانی پی ٹی آئی ان کو حق ہے، وہ ضرور اپنی اپیل کا رائٹ ایکسرسائز کریں، لیکن اس فیصلے کو ماننا اور امپلیمنٹ کرنا ہماری آئین بھی یہ کہتا ہے، ہماری جورسپروڈنس بھی یہ کہتی ہے۔ اچھا، اس میں حارث صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، بنیادی طور پر یہ اسی کے نیچے، اسی پیراگراف کے نیچے لکھا ہوا ہے، the benefit of section 382B CRPC is hereby given to the board convicts۔ یہ کیا جہاں سے گرفتاری ہوئی انڈر ٹرائل جو پیریڈ ہے وہ بھی اس میں سزا؟ یہ ہماری جورسپروڈنس کا بھی ایک بڑا سمپل قانون ہے کہ اگر آپ سزا ہونے سے پہلے آلریڈی جیل میں ہیں، صحیح ہے، تو جتنی دیر آپ نے جیل کاٹ لی ہے وہ بینیفٹ آپ کو دے دیا، جج صاحب کی ڈسکریشن ہے، وہ سزا کا حصہ ہے، یعنی وہ تاکہ وہ سزا آپ کی اس حساب سے کم ہو جائے گی۔ اگر بانی پی ٹی اے 2 سال سے اندر ہیں اور 10 سال سزا ہے تو وہ 8 سال رہ جائے گی۔ اور اس میں جہاں جس دن اسی کیس میں گرفتاری ہوئی وہاں سے شروع ہوتا ہے یا دا ویری فرسٹ ڈے کسی بھی مقدمے میں تھے؟ اگر آپ کسی بھی کیس کے اندر گرفتار ہیں، جتنی گرفتاری ہے وہ انڈر گون ہو سکتی ہے، یہ بھی ڈسکریشن ہوتا ہے جج کا، جج چاہے تو یہ ریفیوز بھی کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرائل بہت فیئر ہے اور فیصلہ بڑا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ معاملات جج صاحب چاہتے اور اگر وائس جج ہوتا تو یہ بھی بینیفٹس نہ ان کو پرووائڈ کرتے۔ سو قانون کے مطابق جہاں جہاں جج ڈسکریشن ایکسرسائز کر سکتا تھا، میٹیگیٹ کر سکتا تھا سرکمسٹانسز، سزا کو اس کو ہم انڈر گون کہتے ہیں، کر سکتا تھا، وہ بینیفٹس انہوں نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں۔ آپ کو اب چاہیے کہ آپ اس کی اپیل کریں، اگر اپیل میں بات بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتی تو فیصلے کو امپلیمنٹ کریں۔
یہ ہماری جورسپروڈنس میں یا ہمارے قانون میں, ہماری کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن میں نہیں ہو سکتا کہ ایک جج ایک فیصلہ دے دے تو کوئی کہے جی میں فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہوں. This decision has to be implemented, this decision has to be respected, otherwise ہمارا جتنا لیگل نظام ہے وہ کرمبل کر جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بشرا بی بی کے لیے جو ہے وہ پی پی سی 109 جو ہے اس کا بھی استعمال ہوا ہے, یعنی مدد کرنا یا سہولت کاری کرنا جرم میں, تو اس کو ملا کے دیکھا گیا ہے 52 PCA کے ساتھ. تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ نااہلی کی مدت والا اسی کے اندر رہے گا نا, مطلب اس سے زیادہ تو آپ نہیں جا سکتے, بھلے آپ نے کرپشن کی ہو, کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہو, پریونشن. سیکشن 109 یہ کہتا ہے جی ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ہے, کوئی بھی بندہ کسی کو کوئی جرم کرنے میں اگر مدد کرے گا تو وہ اتنا ہی گنہگار ہے, اس کے اوپر سارے وہی اوفینسز لگتے ہیں. اس کیس کے اندر کیونکہ انہوں نے یہ پورا ایک پلانڈ ایکشن تھا, بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے مل کے یہ کرپشن کا پورا پلان بنایا تھا توشہ خانہ کیس کے اندر, تو ان کو بھی اتنی سزا ملے گی, اور جتنی انہوں نے سزا انڈر گون کر لی ہے وہ ان کی ڈیڈکٹ ہو جائے گی. یہ تو جج صاحب کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ ایسے ہی رہے گا, اس میں کوئی اسپیسیفک لینینسی نہیں ملی جائے گی. 109 کے اوپر لوگوں کو بڑی بڑی سزائیں ہوئی ہیں, لوگ عمر قید میں ہیں, لوگوں کو پھانسیاں لگی ہوئی ہیں 109 کے اندر. اچھا بیرسٹر صاحب, جو توشہ خانہ 1 تھا وہاں پہ بنیادی طور پر جو پلی لی تھی ہائی کورٹ میں وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ سیاسی نوعیت کا مقدمہ ہے, دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے وہ فری ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا, ہم گواہان برجرہ نہیں کر سکے. توشہ خانہ 2 از ڈفرینٹ, یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھا گیا اور ہائی کورٹ میں یہ اتنا سالڈ کیس نہیں ہے جتنا توشہ خانہ 1 تھا, یا یہ ہائی کورٹ کا ہی ڈسکریشن ہے؟ جی بالکل, آپ نے بڑے ویری گڈ کویشچن. اس کیس کے اندر توشہ خانہ 2 میں کمپلیٹ ڈیو پروسیس دیا گیا. اپنے ان کو جو ہمارا آئین کہتا ہے, آرٹیکل 10 ہے آئین کا, جو کہتا ہے ہر بندے کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیا جائے گا, پورا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دے کر, وہ گواہ لانے کا موقع دے کے, بے تحاشا انہوں نے ایڈجرنمنٹس لی, ان کے وکلاء نے بے تحاشا ایڈجرنمنٹس لی, سارا پروسیس ہونے کے بعد ایونچولی ان کو سزا ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے ہمارے ملک کے اندر کوئی آپ چھوٹے سے بھی قیدی کو پکڑ لے تو اس سے پوچھیں تو میں سزا ٹھیک ہو, کہے گا میں نہیں مانتا اس سزا کو. تو اسی طرح یہ ایکیوزڈ بھی یہاں پر یہی کہیں گے, لیکن پروسیس پورا اس میں کمپلیٹ کیا گیا. ایز اے لیگل ایکسپرٹ میرے حساب سے یہ فیصلہ ٹرن ڈاؤن ہونے کے چانسز بہت ہی سلم ہیں, بیکاز بہت ہی ایک سالڈ ڈیسیجن ہے, کیونکہ ایویڈنس جو ہے وہ ایبسلیوٹلی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ایویڈنس آ گیا ہے, جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی آ گیا ہے, اس کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی میں یہ ایویڈنس نہیں مانتا. ٹھیک ہے, بیرسٹر حارث عظمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو بیرسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بنیادی طور پر یہ خالصتاً جو کیس ہے توشہ خانہ 2, یہ بلغاری سیٹ کی قیمت کے غلط تعین اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر مبنی ایک ریفرنس ہے, جو کہ توشہ خانہ ایز اے ہول موجود تھا کیس, پھر اس میں توشہ خانہ 1 ہوا اور توشہ خانہ 2 ہوا. توشہ خانہ 1 میں سزا ہو گئی اور توشہ خانہ 2 میں آج بنیادی طور پر سزا ہو گئی ہے. توشہ خانہ 1 میں جو سزا ہوئی تھی وہ 14 سال کی سزا تھی. آج بھی جو آفینس ہے اس کے تحت 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے, لیکن عدالت نے 2 فیکٹرز کو کنسیڈریشن میں رکھا ہے, زیر نظر رکھا ہے. ایک یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی عمر ہے, عمر رسیدہ ہیں, اور دوسرا بشرا بی بی خاتون ہے. تو یہاں پر یہ جج کا ڈسکریشن ہے, معزز جج کا ڈسکریشن ہے, ان کا استحقاق ہے, انہوں نے کم سزا دی ہے, انہوں نے یہ لکھا بھی ہے اپنے فیصلے میں. اور ساتھ ہی ساتھ اس کیس میں جہاں پہلے دن گرفتاری ہوئی وہاں سے اس سزا کا اطلاق ہو جاتا ہے 382B CRPC کے تحت, یہ بھی مینشن کر دیا گیا ہے. البتہ اپیل کا فورم اس میں یقینی طور پر موجود ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فورم پر توشہ خانہ 1 کا کیس بھی گیا, اب توشہ خانہ 2 کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم موجود رہے گا. یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے. توشہ خانہ 2 میں 17 سال قید, بانی پی ٹی آئی 17 سال قید بشرا بی بی کو ہوئی ہے.